مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا. وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے. غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے. وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے. ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، یقیناً مومن کے بھائی ہیں، جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے اندر جو رشتہ داری پائی جاتی ہے اس کو بھائی چارگی سے تعبیر کیا گیا ہے. مومن کا بھائی کہا گیا ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کئی مثالوں کے ذریعے سے مومن ایک دوسرے کے کیا ہوتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوتا ہے، اس کو مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر سمجھایا ہے. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے عمارت کی مثال دے کر سمجھائے. عمارت، بلڈنگ، ایک بلڈنگ میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے کیسے مل کر رہتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ ایک بلڈنگ کی طرح ہے، جیسے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ ہوتا ہے. اور دوسرے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے سمجھانے کے لیے ایک جسم کی مثال دی. جیسے ایک جسم کے اندر جسم کے کسی ایک حصے کو درد آتا ہے تو اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے. ہمارے ہاتھ کو درد آیا، ہمارے ہاتھ کو درد آنے سے سارے جسم کو اس درد کا احساس ہوتا ہے، اور ساری رات بھی ہم نہیں سو سکتے. کبھی کبھار صرف ہاتھ درد کرتا ہے یا جسم کا دوسرا حصہ درد کرتا ہے، سر درد کرتا ہے، پیر درد کرتا ہے، گھٹنا درد کرتا ہے، صرف ایک جگہ درد ہوتا ہے تو اس ایک جگہ کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے، اور رات بھر نیند بھی نہیں آتی کبھی کبھار وہ ایک جگہ کی درد کی وجہ سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے ایک جسم کی طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر ہمدردی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہے. جیسے جسم کے کسی حصے کو درد آتا ہے تو اس ایک حصے کے درد کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ مومن کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مومن بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے. یہ آپس میں مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن دوسرے مومن سے اس کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آئینے کی مثال دی ہے. آئینے کی مثال ابو داود کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. المؤمن مرآت اخی، مومن دوسرے اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. آج کے جمعے کا ٹاپک یہی ہے ہمارا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ کہنے کے لیے چھوٹا جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت گہرا معنی پایا جاتا ہے. یہ جوامع الکلم میں سے ہے یہ حدیث، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو کہنے کے لیے، بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے، سننے کے لیے معمولی ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر سمندر جیسا معنی پایا جاتا تھا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ نے آپ کو یہ خاص صفت دیا، دوسرے نبیوں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ کے جملے کہنے کے لیے معمولی ہوتے تھے، پڑھنے کے لیے معمولی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت گہرا معنی پایا جاتا ہے. تو آپ کے جوامع الکلم میں سے یہ حدیث بھی ہے المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. کیا ہے مطلب اس کا؟ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ صاف اور شفاف ہوتا ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
تو آپ کا سارا جسم جہاں تک آئینے تک آپ کا جسم نظر آتا ہے پورے کا پورا آئینہ دکھاتا ہے. مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے آئینہ صاف ہوتا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن کے سلسلے میں اس کا دل صاف رکھنا چاہیے، اس کا دل پاک رکھنا چاہیے، اس کے دل کے اندر دوسرے مومن بھائی کے سلسلے میں کوئی برا خیال، برا گمان نہیں آنا چاہیے. شیطان ہے جو ہمارا دشمن ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور دوسرے مومن بھائیوں کے سلسلے میں طرح طرح کے بدگمانیاں ڈالتے رہتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں میں نہیں پڑنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے آپ جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، اور شیطان دو بھائیوں کے درمیان زبان کے ذریعے سے فساد ڈالتا ہے. شیطان کا کام ہے فساد ڈالنا. شیطان دوسرے مومن کے بھائی کے بارے میں بدگمانی ڈال سکتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسوں میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کسی مومن بھائی کے سلسلے میں ایک بات سنتے ہیں، جیسا ہم سنتے ہیں ویسا نہیں رہتا، ہم بدگمانی کر لیتے. جیسا کہ کہا جاتا ہے غلطی سے زیادہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. سامنے والا ہمارا بھائی غلطی نہیں کرتا، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ سوچ لیتے وہ غلطی کیا. یہ ہماری کمزوری ہے، یاد رکھ لو. کئی مرتبہ ہمارے سوچ کی وجہ سے وہ ہمارا دشمن بن جاتا، اس کے بارے میں ہم کینہ پال لیتے اپنے دل میں، اس کے بارے میں برا گمان کرنے لگتے. تو یاد رکھ لو ایک مومن کے سلسلے میں ہمیشہ ہمارا سینہ آئینے کے مانند صاف ہونا چاہیے. یہ سینہ ہے، سینہ دل مثل آئینہ ہے، ایسا ہمارا دل ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو پاک رکھنا ہے. دوسرے مومنوں کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے دلوں کو کیسے رکھنا؟ ایک آئینے کے مانند صاف اور شفاف رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، آئینہ جتنا ہمارا صاف ہوگا تصویر بھی اتنی اچھی نظر آتی. اگر آئینہ ہمارا دھول سے بھرا ہوا ہے، آئینہ ہمارا گندا ہے، تصویر بھی اچھی نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے ہمارے دل کو جتنا پاک رکھیں گے ہمارے بھائی کے بارے میں ہم اتنا اچھا گمان کر سکیں گے. ہمارے دلوں کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے، تو پھر ہم دوسرے مومن بھائیوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں کو پاک صاف نہیں رکھ سکتے. یاد رکھ لو. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے دوسرے مومن بھائیوں کے بارے میں. اور دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ آئینے کی صفت یہ بھی ہے، آئینہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہم کو دکھاتا ہے ہمارے جسم پر کہاں داغ ہے، کہاں دھبا ہے، ہمارے جسم میں کہاں کمزوری پائی جاتی ہے. آئینہ ہم کو دکھاتا ہے. اور جب تک آئینے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہمارے جسم پر کہاں دھبا ہے، کہاں داغ ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا. آئینہ بتانے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے ہمارے چہرے پر یہاں دھبا ہے، یہاں دھول ہے، یہاں داغ ہے، یہاں کمزوری ہے. آئینہ ہم کو بتاتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے محترم بھائیو، کبھی بھی اپنے آپ کو بہت پاک صاف مت بولیے. میں بہت اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، بہت تقوی والا ہوں مت بولیے. تم کیسے ہو اللہ کو معلوم ہے. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. کبھی بھی اپنے آپ کو بڑے پاک صاف مت بولو، بڑے تقوی والے مت بولو. اللہ کو معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہو، اللہ جانتا ہے تم کتنے تقوی والے ہو. اپنے آپ کو کبھی تقوی والا، پاک صاف، میں بڑا نیک انسان، بڑا اچھا انسان کبھی مت بولو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تمہارے دھبے معلوم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کبھار دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو اور دوسروں سے پوچھو ہمارے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے،
ہمارے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے دوسروں سے معلوم کر لو. ہم کو یہ چیز پسند ہی نہیں آتی کہ دوسرا ہماری کوئی کمی بیان کرے, یہ ہماری کمزوری ہے. دوسرا جب ہماری کمزوری بیان کرتا ہے تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں, یاد رکھ لو, سامنے والا اگر ہمارا اچھا دوست ہے, ہمارا ہمدرد ہے, اچھا دوست وہی ہے جو ہمارے اچھائیوں کے ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی بیان کرتا ہے. یہ آئینے کی صفت ہے, یاد رکھ لو. آئینہ کیا کرتا ہے محترم بھائیوں؟ آئینہ دوسروں کے کمزوریاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اچھائیاں بھی بیان کرتا ہے. آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آئینہ تمہارے داغ اور دھبوں کو بھی بتاتا ہے اور تمہاری خوبصورتی کو بھی بتاتا ہے. کہاں تمہارا رنگ اچھا ہے, تمہارے کپڑے تمہارے جسم پر کیسے لگتے ہیں, یہ کپڑا کیسا لگتا ہے, وہ کپڑا کیسا لگتا ہے, تمہارے جسم کتنا خوبصورت ہے. آئینہ ہمارے کمزوریوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارے خوبیوں کو بھی بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں, دوسروں کے صرف خامیوں پر نظر نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ دوسروں کے خامیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے خوبیوں پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. ہماری کمزوری یہ ہے محترم بھائیوں, ہماری نظر ہمیشہ دوسروں کے کمزوریوں پر رہتی ہے, دوسروں کے اچھائیوں پر ہماری نظر نہیں جاتی. نہیں, یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے, ایک مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن جہاں دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے وہی دوسروں کے اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے اور اچھائیوں کی تعریف بھی کرتا ہے. اور یہاں یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم میں سے ہر ایک اس پر غور کرنا, ہم میں سے ہر ایک کو اس پر غور کرنا ہے محترم بھائیوں. ہاں جی, ہمارا اگر کوئی دوست ہے, دوست کی کمزوری بھی ہم کو اچھی نظر آتی, دوست کی کمزوری بھی ہم کو اچھی نظر آتی. اور ہمارا کوئی دشمن ہے تو دشمن کی اچھائی بھی ہم کو بری نظر آتی. یہ انصاف نہیں ہے, یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, اور یہ مومن کی صفت بھی نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو انصاف کے دامن کو تھام کر کے رکھتا ہے. اگر دوست کے اندر کچھ کمزوری نظر آتی ہے تو وہ بتاتا ہے یہ تیرے اندر کمزوری ہے, اور دشمن کے اندر کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو مانتا ہے میرا دشمن ہے صحیح, لیکن اس کے اندر یہ اچھائی ہے. یہ مومن کی عادت ہے, یاد رکھ لو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ فرماتے ہیں اے مومنوں, اے مسلمانوں, تم اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ, انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور یہ انصاف کی گواہی چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ دینا پڑے. اللہ اکبر. انصاف کی گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ دینا پڑے, انصاف کی بات کرو. تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ دینا پڑے, انصاف کی بات کرو. یہ قرآن کہتا ہے. اور پھر اگر دشمن کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے, ہمارا دشمن ہے بول کر اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنا. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرنے لگو. یہ میرا دشمن ہے بول کر اس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے تو بھی نہیں, اسے الٹا پلٹا کر اسے برائی میں بدل دیتے ہیں. یہ بے انصاف ہے. ایسا مت کرو, تمہارا دشمن کیوں نہ ہو, انصاف کو تھام لو. اور یہی تقویٰ ہے, یہی پرہیزگاری ہے. ہاں, انسان کی پرہیزگاری اس کے انصاف میں معلوم ہوتی ہے. تمہارا انصاف بتائے گا کہ تم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہو. میرے جملوں پر غور کرو. تمہارا انصاف بتائے گا کہ تم اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہو. دوست ہے بول کر بے انصافی کرتے ہیں, دشمن ہے بول کر دشمن ان صحیح کرا تو بھی پرواہ نہیں, ان غلط کرتا بول کے دشمن ہے بول کر اس کو کیئر نہیں کرتے. یہ مومنانہ صفت نہیں ہے, یاد رکھ لو. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دوست کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے تو یہ کمزوری ہے کہتا ہے, اور دشمن کے اندر اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے اس کی خوبی کو مانتا ہے. یہ مومنانہ صفت ہے اور یہ مومنانہ کردار ہے, یاد رکھ لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے, تو یاد رکھ لیجئے آئینے کی ایک صفت یہ ہے کہ جتنی کمزوری آپ کو
آپ کے اندر پائی جاتی ہے اتنا ہی بتائے گا آئینہ. جب تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تمہارے اندر کتنی کمزوری ہے اتنا ہی بتاتا, اس سے بڑھ کر نہیں بتاتا. اس کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں, جب ہم کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں, جتنی دیکھتے ہیں اتنی ہی بولو. رتی کو ہتھی مت بنانا, یہ رائی کے دانے کو بہت بڑا چٹان نہیں بنانا. آج کل لوگوں کے اندر یہ غلیظ عادت پائی جاتی, یہ غلط صفت پائی جاتی. کسی کے اندر کوئی چھوٹی کمزوری دیکھتے ہیں اس کو بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں. نہیں, یہ مومنانہ کردار نہیں ہے, وہ مومنانہ صفت نہیں ہے. ارے آئینے کے مانند بنو. آئینے کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے ہو تمہارے اندر جتنی کمزوری دستی ہے آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے, اس سے بڑھ کر نہیں بتاتا. تو مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ سامنے والے کے اندر جتنی کمزوری ہے اتنی ہی بتانا, اس سے آگے بڑھ کر نہیں بتانا چاہیے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں, آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو آئینہ صرف آپ کو بتاتا, آپ کے بعد والے کو نہیں بتاتا. زید آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, زید کے جانے کے بعد بکر آیا تو بکر کو آئینہ نہیں بولتا زید آیا تھا اور زید کے اندر یہ کمزوری پائی گئی بول کے آئینہ نہیں بولتا. تو آئینے کے مانند ہم کو بننا ہے. کسی کے اندر کوئی کمزوری ہم دیکھتے ہیں, اس کی کمزوری اس کے سامنے بولنا, دوسروں کے سامنے نہیں بتانا. اسی کو کیا بولتے, غیبت بولتے. ایک کی کمزوری دوسروں کے پیٹھ پیچھے بولنا یہ غیبت ہے. اور غیبت کے سلسلے میں آپ نے بار بار سنا ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ غیبت, یہ چغلی کہ ایک کی کمزوری دوسروں کے سامنے آپ بتاتے ہیں, یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں, کوئی کمزوری دیکھتے ہیں, بھری مجلسوں میں اس کو بیان کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے اور لوگوں کے سامنے بیان کر کے خوش ہو جاتے. آپ نے دیکھا نہیں پلیٹ فارم پر کتنے مسلمان بھائی چائے پیتے ہوئے ٹائم ویسٹ کرتے, کیا باتیں کرتے ہیں وہ آپس میں, دوسروں کی کمزوریاں بیان کر کے خوش ہوتے رہتے. یاد رکھ لو یہ مومنانہ کردار نہیں ہے, یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. آپ کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں ڈائریکٹ اس کے سامنے بتاؤ, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی کمزوری بیان کرنا یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. یاد رکھ لو یہ آئینہ ایسا نہیں کرتا. آئینے کے مانند ہم کو بننا ہے تو آئینہ کیا کرتا, تمہاری کمزوری تم کو بتاتا, دوسروں کو نہیں بتاتا. اسی طریقے سے ہم کو بننا ہے کہ ہم دوسروں کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں اس کی کمزوری اسی کو بتانا, دوسروں کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا. یہ مومنانہ صفت نہیں ہے, مومنانہ کردار نہیں ہے. یاد رکھ لو. اور یاد رکھ لو محترم بھائیوں, آپ کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں, اس کی کمزوری کو 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, 4 آدمی کے سامنے نہیں بولنا. آپ عبداللہ کے اندر کوئی کمزوری دیکھے, عبداللہ کو آپ بتاتے ہیں کمزوری, کب بتانا, تنہائی میں بتانا, چاروں کے سامنے نہیں بتانا. تیرے اندر یہ غلط عادت پائی جاتی ہے, تیرے اندر یہ غلیظ صفت پائی جاتی ہے, اپنے آپ کو سدھار لے, اپنے آپ کو سنبھال. وہ ذلیل ہو جائے گا چاروں کے سامنے بولیں گے تو نہیں, یہ صفت بھی اچھی نہیں ہے. یاد رکھ لو آپ کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, اس کو سدھارنا. اور سدھارنے کا طریقہ کیا ہے, چاروں کے سامنے بتانا سدھارنے کا طریقہ نہیں ہے, اس کو اور ذلیل کرنا ہوتا ہے. چاروں کے سامنے بتائیں گے تو اور ذلیل ہو جاتا, وہ اور شرمندہ ہو جاتا, رسوا ہو جاتا. نہیں, تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھانا یہ اصلاح ہے. یاد رکھ لو صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے نصیحت کی اس نے اچھا نہیں کیا, لوگوں کے سامنے نصیحت کیا تو اچھا نہیں کیا, جو اپنے بھائی کو الگ بلا کر سمجھایا اس نے اچھا کیا. یہ چیز ہمارے اندر
پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ بننا چاہیے کہا، تو اس کے اندر یہ صفت بھی آ جاتی ہے، یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آئینہ صرف ہمارے ظاہر کو بتاتا ہے، ہمارے باطن کو نہیں بتاتا۔ جو چیز آئینے کے سامنے اگر آپ کھڑیں گے، آئینہ جو چیز نظر آتی ہے اسی کے بارے میں بتاتا، تمہارے دل کے اندر کیا ہے آئینہ بتاتا؟ آئینے نہیں بتاتا۔ تو ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ظاہر کو دیکھ کر ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا بولتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کے بارے میں تم بھی اچھا گمان کرو۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہ سامنے سے اچھا بولتا ہے، اس دل میں میرے بارے میں ہمیشہ برا سوچتا نہیں۔ دلوں کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں۔ اس کے دل میں کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ دل کا ارادہ اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور اللہ ہے، دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کے رازوں کو وہ جانتا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی اچھا بات کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا بات کرو۔ دلوں کو جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کے بارے میں بدگمانی لے کر پھرتے رہتے، سامنے سے ایکٹنگ کرتا جی میرے بارے میں اس کے دل میں بہت برے خیالات ہیں۔ کیا دل پھاڑ کر دیکھ لیے؟ دل پھاڑ کر دیکھے کیا برے خیالات ہے بول کر؟ اس کے دل کا ارادہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھے رہو، یہ شریعت کہتی ہے۔ یہ آئینے کی صفت ہے۔ آئینہ کبھی بھی تمہارے ظاہر کو بتاتا ہے، باطن کو نہیں بتاتا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کافروں کی بستی پر لگاتار ہم حملہ کر رہے تھے، یہ کافر کے اوپر میں تلوار اٹھایا مارنے کے لیے، جیسے ہی میں تلوار نکالا کافر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ جان کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، بول کے اس کو قتل کر دیے۔ کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صحابہ۔ پہنچنے کے بعد یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا، یا پھر دوسرے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ اسامہ بن زید ایک کافر کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اسامہ بن زید کو بلا کر کہنے لگے، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ؟ اے اسامہ، تم نے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے، بار بار بول رہے تھے، اقتلتہ ان قال لا الہ الا اللہ؟ اے اسامہ، تم نے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید بولنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا، موت کے ڈر سے وہ کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہنے لگے، ہلا شققت قلبہ، ارے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیتے، موت کے ڈر سے پڑھا تھا کہ نہیں، کہ اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بات بولنے لگے۔ یہاں آپ غور کیجئے محترم بھائیوں، وہ جو کافر تھا تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، علامت نشانی نظر آتی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سختی کیے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے محترم بھائیوں کہ ہم آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا رہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہونا بول کر اچھا رہتا ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں برے خیالات ہیں، میرے بارے میں برا سوچتا ہے، اس کو دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، دل میں جھانک کر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ آئینے کی مانند رہنے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں،
مومن کا آئینہ ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا ہماری کوئی کمی بتائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے جا کر, آپ کے چہرے پر ایک جگہ دھبا ہے, ایک جگہ داغ ہے, آئینہ بتاتے ہی کیا کرتے, وہ دھبے کو آپ پوچھ لیتے, وہ داغ کو آپ پوچھ لیتے. اسی طریقے سے سامنے والا ہمارے اندر کی کوئی کمزوری دکھاتا ہے, اس کے اوپر غصہ نہ کرے. ہماری کمزوری یہ ہے, سامنے والا ہماری کمزوری بتاتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یاد رکھ لو, یہ مومنانہ کردار نہیں, مومنانہ صفت نہیں. سامنے والا آپ کے اندر کی کوئی کمزوری بتاتا ہے, پہلے اس کو غور سے سنیں, غور سے سنیں. پہلے ہم سننا ہی نہیں چاہتے. ہاں, میرے بارے میں تو کیا بولتا سو, میرے بارے میں تجھے کیا معلوم. ہاں, ایسا نہیں, پہلے سنیں. ہم سننا ہی نہیں چاہتے. نہیں, یہ مومن کی صفت نہیں. یاد رکھ لو, ہمارے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے, سامنے والا ہماری کمزوری بولتا ہے, پہلے اس کو سنیں اور اس کے بعد غور کرے. اگر ہمارے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کو قبول کرے اور اپنے اندر وہ کمزوری دور کرنے کی کوشش کرے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں محترم بھائیوں, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جا کر, آئینہ آپ کے چہرے پر ایک داغ ہے, ایک دھبا ہے, آئینہ بتاتا ہے, تو آئینے کے اوپر غصہ کر کے آئینے کو پھوڑ دیتے کیا تم؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بولیں گے دیوانہ ہو گیا, بیوقوف ہو گیا. آئینہ ہمارا کمزوری بتاتا ہے, ہمارے دھبے کو بتاتا, ہم تو خوش ہو جاتے. چلو بھائی, آئینہ بتانے سے معلوم ہوا ہمارے اندر یہ کمی ہے, یہ کمزوری ہے, یہ دھبا ہے, داغ ہے, بول کے آئینے کے بارے میں ہمارے اچھے خیالات آ جاتے. ایسا ہی ہمارا ایک دوسرا مسلمان بھائی ہمارے اندر کی کوئی کمزوری بتاتا ہے, شکریہ ادا کرو اس کا, یہ تمہارا اچھا دوست ہے. یہ اچھا دوست وہ ہے جو تمہاری کمزوری بول کر تم کو سدھارنا چاہتا ہے. اور وہ دوست جھوٹا ہے جو تمہاری کمزوری کو دیکھ کر بھی کمزوری چھپاتا ہے, وہ اچھا دوست نہیں ہے. اچھا دوست وہ ہے جو تمہاری کمزوری کو کمزوری کہتا ہے, تمہاری کمزوری کو بتاتا ہے. یہ اچھے دوست کی پہچان ہے, یاد رکھ لو. تو آئینہ دوسرے مومن کے سلسلے میں اپنے آپ کو آئینے کی طرح ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی جب ہماری کمزوری بتلاتا ہے, اس کی کمزوری کو قبول کرے, اس کی نصیحت کو قبول کرے, اور ہمارے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کیسے صحابی تھے عمر بن خطاب. ان کا کیریکٹر کتنا اچھا تھا, ان کا کردار کتنا اچھا تھا, کتنے اونچے مرتبے والے صحابی تھے. لیکن کیا بولتے تھے معلوم؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, رحم اللہ رجلا اہدی علی عیوبی, اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے عیبوں کا ہدیہ مجھے دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے اندر کی کمزوری کوئی آ کر مجھے بتاتا ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں عمر بن خطاب, اللہ اس کو اچھا رکھے. یہ تھے ہمارے صحابہ. دوسرے اگر کوئی آ کر تمہارے اندر, تمہارا چہرے پر یہ کمی ہے, تمہارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے, بتاتا تو فوراً قبول کر لیتے اور اس کو کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے محترم بھائیوں. اور اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی نفرت, کوئی کینہ, کوئی کپٹ نہ رکھے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے اندر کی کمزوری آئینہ بتلاتا ہے, کمزوری بتاتا بس, لیکن آپ کے بارے میں نفرت دل میں نہیں بٹھاتا. ایسا ہی ہم کو بننا چاہیے. ہماری کمزوری کوئی ہم کو بتائے, اس کے سلسلے میں نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے, دوسرا گنہگار ہے, سیاکار ہے, خطاکار ہے, بیچارہ طرح طرح کے غلطیاں اس کے اندر پائی جاتی ہے,
اس کے غلطیوں کو دیکھ کر اس کی نفرت کو دل میں نہیں بٹھانا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا، اس کو سدھارنے کی فکر کرنا۔ اس کی نفرت جب ہمارے دل میں بیٹھے گی تو ہم کیسے اس کی اصلاح کر پائیں گے، کیسے اس کو سدھار سکیں گے؟ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہم دوسرے مسلمان کو دیکھتے ہیں، بے نمازی ہے، یا پھر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یا ان طرح طرح کے غلطیاں کرتا ہے، طرح طرح کے کمزوریاں اس کے اندر پائی جاتی، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت نہیں، اس کے اندر کی کمی ہے، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ نفرت کرنے سے بات نہیں بنتی، نفرت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی فکر ہم کو کرنا چاہیے، نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے، دلوں کو پاک صاف رکھنا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، سچے مومن کی صفت ہے۔ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں اپنے دلوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھتا ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، بلکہ سعودی کے نہیں بلکہ پورے دنیا کے مفتی ان کو کہنا چاہیے، پورے دنیا کے مفتی ان کو کہنا چاہیے۔ علامہ بن باز کے ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد، ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں۔ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس میں سے میرے استاد بھی ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں۔ تو علامہ بن باز رحمہ اللہ، ان کے ایک اسٹوڈنٹ، ان کے بارے میں عبدالعزیز سدحان ان کا نام ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں بن باز کے پاس گیا، جا کر سوال کرنے لگا، اے شیخ، آپ سارے دنیا میں مقبول ہیں، یعنی سارے دنیا کے مسلمان آپ کو چاہتے ہیں، حالانکہ بن باز ایک مرتبہ بھی سعودی چھوڑ کر باہر نہیں گئے، زندگی میں سعودی سے باہر کسی کنٹری میں بھی قدم نہیں رکھے، لیکن سارے دنیا کے مسلمانوں میں ان کی مقبولیت تھی، سارے دنیا والے ان کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، جو بھی ان کو جانتا تھا۔ بن باز سعودی چھوڑ کر باہر نہیں جانے کا ایک ریزن بھی تھا، اتنے مشغول رہتے تھے، اتنے مصروف رہتے تھے۔ علامہ بن باز کے پاس ہر قسم کے طبقے کے لوگ اپنی مسئلے مسائل لے کر آتے تھے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے سیاستدان ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، عالم ہو، دنیا کا بڑا سا بڑا گنہگار ہو، ہر آدمی آپ کے پاس آتا تھا۔ صبح سے شام تک ہر ایک کی بات سنتے تھے اور ہر ایک کے مسئلے کا جواب دیتے تھے، ہر آدمی۔ آپ غور کرو، جب ان کا انتقال ہوا 1999 میں، ان کے انتقال کے وقت سعودی کا بادشاہ اس وقت شاہ فہد، ان کا انتقال جیسے ہی ہوا، سعودی کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بن باز کا انتقال ہوا ہے۔ بادشاہ بستر مرگ پر ہے، یعنی وہ خود اتنا بیمار ہے کہ موت کے قریب ہے، بادشاہ خود اتنا بیمار ہے۔ جیسے ہی سنا کہ بن باز کا انتقال ہوا، اتنا بیمار ہونے کے باوجود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور فوراً ان کے پاس آ گیا، بن باز کے پاس آ کر بن باز کے بچوں سے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، یہ آپ کے ہی ابا نہیں، آپ کے سرپرست نہیں، یہ میرے بھی سرپرست تھے، میرے بھی سرپرست تھے یہ۔ ان کے انتقال سے جیسا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ویسے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ، سعودی کا بادشاہ، پوری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود بھی علامہ بن باز رحمہ اللہ جیسے ہی انتقال ہوتے اس کے جذبات یہ تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں بن باز کو چاہنے والے کیسے لوگ تھے۔ میرے استاد محترم مولانا حفیظ الرحمن عمری مدنی حفیظہ اللہ، جو سعودی عرب کے مدنی علماء میں پہلے اسٹوڈنٹ ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جو بنی، اس کے اسٹارٹنگ کے عالموں میں سے ہیں، اسٹارٹنگ مدنی علماء میں سے حفیظ الرحمن صاحب میرے قریبی استاد تھے۔ ان کے بارے میں
وہ اپنی ایک کتاب، میرے اساتذہ، ان کی ایک کتاب ہے، میرے اساتذہ کے اندر بن باز کے بارے میں بھی لکھتے ہیں. وہ بن باز کے شاگرد تھے، 4 سال نزدیک رہ کر دیکھے اپنے استاد کو، 1 سال 2 سال نہیں. بن باز کے پاس ایک 5 منٹ ٹائم ملا تو بس ہے بول کر لوگ ترستے رہتے تھے ان کے پاس جانے کے لیے. لیکن ہمارے استاد 4 سال نزدیک رہ کر ان کے پاس پڑھے تو ان کو لمحہ لمحہ جانتے تھے. تو کتاب کے اندر انہوں نے بن باز کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے لکھا ہے. اگر کوئی بن باز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں میرے پاس کتاب لے کر پڑھ سکتے ہیں، اردو میں ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے محترم بھائیوں کہ بن باز جو پورے دنیا میں مقبول تھے، ہر مسلمان جو ان کو جانتا تھا ان سے محبت کرتا تھا. ان کے شاگرد نے جب ان سے پوچھا کہ آپ پورے دنیا میں کیسے مقبول ہو گئے، ہر مسلمان آپ کو چاہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ شاگرد کی بات سنے، پہلے اوائڈ کیے، اس کا جواب دینا ان کو پسند نہیں تھا، پہلے ذرا اوائڈ کیے. بعد میں جب شاگرد بار بار پوچھنے لگے تو بن باز نے کہا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ میں سارے دنیا کے مسلمانوں کے حق میں اپنے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتا، سارے مسلمانوں کے سلسلے میں میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے. یہ معمولی چیز نہیں، یاد رکھ لو. شیطان بار بار اکساتے رہتا دوسروں کے بارے میں، طرح طرح کے خیالات ڈالتے رہتا. شیطان کے وسوسوں کو دبا کر کے دوسرے مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے دلوں کو پاک رکھنا یہ معمولی چیز نہیں. آج ایسے لوگ بہت مشکل پائے جاتے ہیں، بہت مشکل سے پائے جاتے ہیں محترم بھائیوں. لاکھوں میں ایک رہے تو بہت بڑی بات ہے. آج کا معاملہ کیا ہے، ہم دوسروں کی کوئی چھوٹی غلطی دیکھتے ہیں فوراً اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، غلطی دیکھے نفرت مت کرو، غلطی کو سدھارو. غلطی دیکھتے ہی دل کے اندر نفرت، دل کے اندر کینہ کپٹ، اگر یہ چیز ہمارے اندر رہے گی ہم سچے مسلمان پکے مومن نہیں کہلا پائیں گے. لہٰذا میرے تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دوسرے مومن کے سلسلے میں آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.